हापा ने सितारे ओ चन मुस्तफा तू मन या न मन कोई ज़रूरत नहीं तन मन तन मन तन मन किते जिला सोने तो पैदा सहाबा ने सितारे ओए चन मुस्तफा उन्हां वारियां ने जाना नाले माल दिते ने फिर अल्लाह ने भी रुतबे कमाल दिते ने जरूरत है इधर उसका दीन ना पहुंच जाए तो बादशाह बहुत तेज होते हैं, बहुत पढ़े लिखे होते हैं, बड़े दना होते हैं, इसीलिए तो बादशाह की सीट पे बैठे होते हैं, कुर्सी पे बैठे होते हैं, दना होते हैं। अबू सुफियान ने जो जुमला कहा है उसने ये नहीं पूछा कि उसका मेरे मज़हब के मतलब क्या ख्याल है, आपके मज़हब के मतलब क्या ख्याल है। अबू सुफियान को बादशाह कहता है ऐ आने वाले मुझे बता जिसके मतलब तू बात कर रहा है उसको कभी झूठ बोलते देखा है? अबू सुफियान के तोते उड़ गए कि इसने बात क्या पूछ ली। तो दुश्मन भी हो तो अल्लाह तरफ हो, ऐसे दुश्मन से क्या लेना जो किसी की मां को गालियां दे, जो अपनी जबान से किसी को बेटा कहे फिर चवल कहे, ऐसे इंसान से क्या लेना देना। उसकी अक्ल पे भी मातम करना आता है कि जो अपनी जबान से ऐसे ऐसे लफ्ज कहकर और बाद में किसी को लफ्ज़ चवल से पुकारे, उसके बारे में तो हम इन्ना लिल्लाह ही पढ़ सकते हैं ना। मगर एक बादशाह हिरकल और वो कह रहा है, क्या कह रहा है वो बादशाह कह रहा है कि बताओ जिसने ये दावा किया है कि अल्लाह एक है और मैं उसका रसूल हूं, उसने कभी झूठ बोला है? उसने कभी कम तोला है? उसका माप कैसा है, तोल कैसा है, उसका बोल कैसा है? अबू सुफियान कहते हैं सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। कराची वाले भाइयों ये होती है सच्चाई। दुश्मन भी बोले, तारीफ में बोले, आला ज़रफ़ दुश्मन था, बुराई नहीं की, फौरन क्या बोला उसने, बेइंसाफी भी नहीं की। हम तो खूबियाँ नहीं ना बयान करते, हम तो बुराइयां ढूंढ ढूंढ के बयान करते हैं। रोज़ाना किसी की एक बुराई पकड़ी, फेसबुक पे लिख दी, अगले दिन पकड़ी, इस दिन लिख दी। कुरान कहता वला तजस्ससू, तुम किसी की ज़ाती ज़िंदगी में जासूसी कर सकते। ये फेसबुक बड़ा पड़ा लोगों के किरदारों के ऊपर उंगलियां उठाते हैं। इस दुनिया में पाक कौन है? किसी के गुनाह ज़ाहिर हैं, किसी के छुपे हैं। हाँ देख लें, इतने अपने अंदर नज़र दौड़ा के मियाँ साहब फरमाते ने जो दकाने दे अंदर होवे ते ओह देवे बेचारा कितों देवे तेनू लाल मुहम्मद ते कोले बेचन वाला। जो इंसान कोयले बेचता है वो लाल नहीं दे सकता, और कोयले बेचने वाले को कस्तूरी की कदर का क्या पता है। मौका टैम जो न जाने ओ खतीब कादाए, जेड़ा मरज ना दसे ओ तबीब कादाए, जेड़ा दिला च ना वसे ओ हबीब कादाए। जो उसकी बात दिल में असर ना करे उसकी क्या आवाज़ है। अब खड़ा है अबू सुफियान। अच्छा भी ईमान सुनता है जिसकी मुखालफत के लिए जान खर्च किया, ऊंची बोले क्या खर्च किया? जान, फिर क्या माल, फिर टाइम। सबसे मुश्किल काम है टाइम निकालना। ऊंची बोले। ये बच्चे कितने प्यारे होते हैं, इनको माँ कहती है ना बेटा ये चीज़ ला दो, मामा मुझे सुना नहीं गया, वैसे कंबल में कहते हैं आहिस्ता बोले पापा सुन लेंगे, मामा सुन लेंगे, आहिस्ता। उस कंबल में इनको आवाज़ें आ जाती हैं। तो जब जाना होता है ना कई माँ बाप के कहने पे, फिर कहते हैं हमें सुना नहीं गया। माँ कहती पुत्र तेने आवाज़ मारी सी, मामा मुझे पता नहीं लगा। तो उधर इनको कंबल में भी आवाज़ें आ जाती। बस इसका मतलब है कि टाइम देना सबसे मुश्किल काम है। जान भी देना और टाइम देना। माल तो सारी खर्च कर लेते। अब अभी मैं आपको बोलूँ ना कि मस्जिद का मीनार बना दो तो आप सभी हज़ार रुपया लेकर आ जाएंगे। अगर मैं आपको ये कहूँ ना कि एक दिन आपने मस्जिद के लिए मीनार के ऊपर जाना है, ईंटें लेकर, आपने कहना ये काम मुश्किल है। पैसे ले लो,
میں ٹائم نہیں دے سکتا، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ تو رسول خدا کے پاس ٹائم ہے تھا، اپنے ہاتھ سے گارا اٹھا کر مسجد نبوی کی دیوار تعمیر کی۔ ایک جنگل میں مصطفیٰ جہاد پہ گئے تو رات پڑاؤ کر لیا مصطفیٰ نے، تو صبح جب اٹھے نا تو اپنے ساتھیوں کو بولا کہ تم یہ کام کر لو، تم یہ کر لو، اور میں جنگل سے لکڑیاں اکٹھے کر کے لے آتا ہوں تاکہ بالنے کے کام، جلانے کے کام آ جائے۔ یہ ہمارا نا جی سفر بہت لمبا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، رسول خدا تو اپنے غلاموں میں بیٹھ کر بھی کام کرنا پسند کرتے تھے، اسلام کو ٹائم دینا پسند کرتے تھے۔ ہم نے کتنا کو ٹائم دیا؟ اب مسجد میں بارش ہو جائے نا تو نمازی جو آتے ہیں وہ فوراً مولوی کو بولتے ہیں، مولوی صاحب تمہیں پتہ نہیں سی بدل ہوئے نے، تسی سوا کٹھیاں کر دینی ہے۔ بھئی جتنا مسجد میں مولوی کا اسلام ہے اتنا تیرا بھی ہے۔ اچھا پھر کئی بندے مسجد میں آ کر بھی کہتے ہیں اور پکھا بند کر دے، بندہ خود اٹھ کے جا کے کر دے، ثواب خود لے لے نا، کبھی ایسے ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو سوال کرنا پسند ہی نہیں کرتے تھے۔ ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، امہات المومنین فرماتی ہیں کہ مصطفیٰ نے کبھی دوسری دفعہ پانی کا سوال نہیں کیا تھا، چپاتی کا سوال نہیں کیا تھا، کھانے کا سوال نہیں کیا تھا، نمک کا سوال نہیں کیا تھا، تاکہ کسی کی دل آزاری بھی نہ ہو کہ کھانا پکا مصطفیٰ کو پسند نہیں آیا، خود سوال کرنا پسند ہی نہیں کرتے تھے۔ ادھر بیوی سارا دن کام کر کر کے تھک جاتی ہے، یہ شام کو آ کے کہتا ہے تیری ماں نے پکوڑا نہیں سکھایا؟ اب دکھائیں پھر بیوی کیسے کہے بسم اللہ ویلکم ٹو بیک ہوم، وہ کیسے کہے گی جس نے سارا دن کچن میں گزار کر کھانا تیار کیا ہے اور آپ نے اس کا دل توڑ دیا؟ پھر جا کے تویتا نے کہندے جی وہ جی ساڈے گھر لڑائی رہندی ہے، تو لڑائی کیوں نہ رہے؟ جب آپ نے رسول اللہ کو کاپی کیا ہی نہیں۔ میں نے ٹی وی پہ بولا تھا کہ رسول اللہ کو کاپی کرو تو مولویوں کو وہ بھی سمجھ آئی، وہ کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں اہل حدیث ہی نہیں۔ اچھا بھی بتاؤ بھی جو رسول اللہ کو کاپی کرتا وہ اہل حدیث نہیں ہے؟ ساری فقہ کو چھوڑ کر جو رسول کو کاپی کرے وہ اہل حدیث نہیں۔ یار کیسی منطق ان مولویوں کی، مجھے تو سمجھ نہیں آتی۔ اور میں کئی دفعہ اکیلا بیٹھ کے ہنس بھی پڑھتا ہوں کہ یار یہ حسد کتنی بڑی لعنت ہے کہ کسی سے جل کے انسان اس کی سارے عقیدے ایمان کی بھی دشمن بن جاتے ہیں لوگ۔ اچھا کتنے لوگ بیٹھے ہیں، آپ رسول خدا کو کاپی کرتے ہیں نا؟ کاپی کا مطلب ہے کہ میرے مصطفیٰ کے ہر فعل کو اپنی ادا بنانا، جو رسول نے کہا وہ کرنا، جو حضور نے کر کے دکھایا وہ کرنا، یہی مذہب ہے، یہی اسلام ہے جی۔ اہل حدیث کے دو اصول اطیع اللہ و اطیع الرسول۔ میں میرے بچے، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، جب تم نے اصول خود بنا دیا ہے کہ ایک اللہ کا قرآن اس کا رسول ہے، تو پھر اس کے بعد اگر کوئی آدمی کہے کہ یہ بات پہ ہمیں پورا یقین نہیں یا ہمارا دل مطمئن نہیں تو وہ اپنے ایمان کا بلا کرے۔ جو آدمی کہے نا کہ میں اطیع اللہ و اطیع الرسول کو سپریم سمجھتا ہوں، اس سے بڑا کوئی بندہ توحید کا ٹھیکیدار نہیں ہو سکتا۔ کتنی میں لوگوں کو دیکھتا ہوں بھائی اللہ کے قرآن اور مصطفیٰ کے فرمان سے بڑھ کے کچھ ہو سکتا ہے؟ جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، ایسے لوگوں پہ لاکھوں کروڑوں سلام۔ ابو سفیان کہتے ہیں آج پوچھا ہے تم نے تو میں بتا دیتا ہوں، آیا تو دشمنی کمانے کے لیے ہوں، مگر دشمن ضرور ہوں مگر بغیرت نہیں۔ دشمنی اپنی جگہ پہ ہے مگر جو بات ہے وہ قبول کرتا ہوں۔ میں نے اپنے بھتیجے سے بڑھ کر مکے میں صادق بھی کسی کو نہیں پایا، امین بھی کسی کو نہیں پایا، اس جیسا صادق بھی کوئی نہیں۔ اور یہ ادھر بیکری کون سی مشہور ہے؟ بیکری امبالہ بیکری، یعنی قریب کی بتاؤ نا، کوئی مینو بھی کچھ لبے ہیں؟ امبالہ بیکری۔ اچھا یہ میں بات بتانے لگا ہوں، یہ جتنے بیکریوں والے، میں ادھر منڈی چلے جاؤں کراچی کی، وہاں سے مرودوں کی ایک ٹوکری لیتا ہوں، وہ کتنے کی مل جائے گی؟ 1000 کی مل جائے گی نا، ایک ٹوکری تو مل جائے گی 1000 کی۔ 1000 کی ٹوکری میں خود اپنی پاکٹ سے لوں گا، اپنی گاڑی پہ جاؤں گا، ساتھ عبدالوہاب صاحب کو لے جاؤں گا کہ مجھے گائیڈ کر دے، خود ہی اٹھاؤں گا ٹوکریوں میں سے ایک ٹوکری، اس کے اوپر اخبار بھی لگی ہوتی ہے،
हाँ रस्सी भी बंधी होती। इधर मलीर का चौक जो अबू बकर मस्जिद सदीक वाला चौक लगा लो, इस चौक में मैं पोस्ट लगाऊंगा कि भाई मैं दिन के 1 बजे कल मैं इधर 1 लाख रुपया इनाम दूंगा, एक मरूदों की टोकरी मैंने खोलनी है, एक बात है वो मैं उस टाइम बताऊंगा, जो देखेगा जो पूरी करेगा उसको 1 लाख रुपया इनाम मिल जाएगा। चलो वो दिन आ गया, वो टोकरी भी ले ली, वो मैंने अपनी पैसे से भी ले ली, वो टोकरी चौक में भी आ गई, अम्बाला बेकरी के सामने मैं भी खड़ा, तुम भी आ गए, वो टोकरी खुल भी गई, अखबार भी मैंने उतारी और उसके पैसे भी मैंने दिए। अब मैं आपसे सवाल करने लगा हूँ, तुम लाख लेने के लिए तैयार हो जाओ, 1 लाख रुपया इनाम दूंगा, जो मरूद ऊपर वाली तय पे लगे हुए उसी तरह के मरूद नीचे तक आ जाएं तो मैं 1 लाख रुपया इनाम दे दूंगा। आएंगे? तो वैसे बोलते हैं हमारी इतनी मस्ती हो गई हैं, हमारे इतने दर्स हो गए हैं जी, हमारे इतने आलिम हो गए हैं जी, इतने हाफिज कारी हो गए हैं। भाई इस्लाम तो किरदार से फैला था, ईमान से फैला था। कहते हैं जी सहाबा को देखकर मुसलमान हो गए, सहाबा ने सतारे ओ चन मुस्तफा, तू मन या न मन कोई जोर ते नहीं, तन मन तन मन तन मन किते जिला सोने तो पैदा, सहाबा ने सतारे ओए चन मुस्तफा, उन्हां वारियां ने जाना नाले माल दिते ने, फिर अल्लाह ने भी रुतबे कमाल दिते ने। पंजाबी समझ आती है ना? मैं डरदा है ना भी भाई किते उर्दू मैन बैठे ने ते आखन मौलवी जी व्हाट इज दिस, ये क्या है, डर आउंदा ना भाई। और पंजाबी भी सुन लिया करो, पंजाबी जिन्होंने समझ आउंदी हाथ खड़े करो, जिन्होंने समझ आउंदी चलो मैं आवांगा उस हालत च भी आवांगा, जरा मैं थोड़ा सैट कर ला बंदियां नूं। वाना वारियां ने जाना नाले माल दिते ने, फिर अल्लाह ने भी रुतबे कमाल दिते ने, तन मन किते जिला सोने तो पैदा, सहाबा ने सतारे होए चन मुस्तफा। ये बच्चा मेरे पास भेजना छोटा सा, इन मेरे को इधर आ मेरा चन मेरी मन, हाँ इत्थे इत्थे खलो मेरे कोल जरा। उन्हां वारियां ने जाना नाले माल दिते ने, फिर अल्लाह ने भी रुतबे कमाल दिते ने, जाने जर जमीन लोग किस काम दी, उन्हां जिगरां दे टुकड़े भी वार दिते ने। ये बच्चे देखो ना कितना प्यारा बच्चा मेरा चांद, तो इस जैसे सहाबा ने नबी के दीन पे कुर्बान कर दिया, और इस जैसे बच्चे ने दुनिया का फिरौन अबू जाल मार दिया। इस जैसे बच्चे, छोटे से बच्चे थे मुआज और मुअव्वस, और अल्लाह ने दुनिया को बता दिया कि मेरे नबी की उम्मत का फिरौन बड़ा अकड़ा हुआ था, तो एक बच्चे के वार से जमीन पे गिरा, सारी लोहे की जिर्रा पहनी हुई थी उसने। तो कितने बच्चे बैठ जाए। ये शेर समझाने के लिए इस बच्चे को मैंने पास बुलाया था कि सहाबा ने कैसे यहां तक दीन पहुंचाया। ऐसी तो जेड़ा मुंडा किसे को ना काम दा होवे, जेड़ा भैंस कलोनी च अब्दुल वहाब जवाब दे दे भी इनू लै जाओ कि काम दा नहीं, जेड़ा अंबाला बैकरी वाले जवाब दे दे लै जाओ, जिन्हों अबू बकर साहब देन लै जाओ, जिन्हों फलाना जवाब दे लै जाओ, कपड़े वाला कहना लै जाओ किसी काम का नहीं, चाह वाला कहना लै जाओ किसी काम का नहीं, उन्होंने मसीते छड़ जाने। मौलवी जी का दिमाग खोता है, इनू तुसी पढ़ाओ। जो किसी से नहीं ना चला उसको बोलते तुम चलाओ, ये मौलवी भी बड़ी ऊंची चीज़ है। फिर इतना उसको काम का बनाते हैं, इतना बनाते हैं। शेख मुहिबुल्लाह साहब के पास जब वो छोड़ जाते हैं ना, तो वो फिर इतना इसको अपना जी तैयार करते हैं दीन के लिए, इतना तैयार करते हैं। फिर MPA MNA, फिर जनाब MA BA, जनाब जी जितने LLB CA चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये डिग्रियां लेकर पीछे खड़े होकर कहते हैं जो किसी के काम का नहीं था, आज हम उसके पीछे अल्लाह अकबर। कितना कुरान हदीस सोचा है कि इंसान को इतना काबिल बना देता है कि वक़्त का हाकिम भी कहता है पीछे इस इमाम के अल्लाह अकबर।
مگر ہمارا کردار دیکھ لے، ہم نے دین سے کتنا مخلص پن کیا۔ یہ کردار ابو سفیان کے دربار میں پہنچا اور وہ لے کر گیا ہرقل کے پاس۔ آج کتنے بیٹھے ہیں، یہ مرودوں کی ٹوکری تو دور کی بات ہے، آپ کو تو بینک میں کوئی بندہ کہہ دے نا کہ یہ 1000 کا نوٹ جیلی ہے تو تم کہتے واپس دے دو، پھاڑ ڈانا، میں کسی اور کو دے دوں گا۔ کیونکہ یہ میں باتیں جو کرتا ہوں اس میں ہے کہ نہیں صداقت؟ ایسے ہی ہو رہا ہے نا، ہم تو جمعہ پڑھ کے نکلے تو 5000 کا نوٹ پڑاؤ، اوپر پاؤں رکھ لیتے ہیں۔ آپ کو کیا ہوا ہے؟ میرا پاؤں سو گیا۔ یہ نہیں پتہ اس کا ایمان سو گیا ہے، ایمان سو گیا، اس کا ایمان سو جاتا ہے نا۔ میرے بچوں، یہ میری باتیں آپ غور سے سن لیں، اس کو میرے بزرگوں سمجھ لیں کہ انسان کردار سے اونچا ہوتا ہے۔ اچھا یہ فیس بک بھی بڑا تماشا ہے، یہ پکچر لگاتے، کیا نام اس کا میرے چاند کا؟ ہارون کہتا مجھے 5K ملے، کتنے جی؟ 5000 لائک ملے۔ اچھا بھائی، اور دوسرا بولتا مجھے 10,000 ملا۔ اچھا جی آپ کو 10,000 لائک ملے۔ یہ کتنا بڑا تماشا ہے، جس نے لائک کیا اس کو پتہ نہیں یہ کون ہے، جو لائک ہوا اس کو پتہ نہیں وہ کون، وہ سکرول کر کے آگے گزر گیا۔ بھائی جس کو لائک ملے نا 10,000، ادھا گھر والا ٹبر ہوتے تو تانگ ہے۔ جس کو 10,000 بندے نے لائک کیا نا، اس کی ماں اس سے تانگ ہے، اس کا بھائی اس سے تانگ ہے، کسی سے بیوی تانگ ہے۔ ہاں کسی کی بیوی کو پوچھ لے، یہ آپ کا بندہ جو ہے نا بڑی فیس بک یوز کرتا ہے، اس کو لائک بڑے ملتے ہیں تو یہ کیسا ہے؟ کہندی مولوی جی میرا منہ نہ کھلانا، میرا ہی کام اتنے وسن دئی۔ ہاں جی تے جے بندے نو پوچھ لیے بھی تیری بیگم نو بڑے لائک ملتے ہیں فیس بک تو سنا، کہنا مولوی جی میرا ہی حوصلہ جے، اس کو میں لے کر چل رہا ہوں، اور کوئی ہوئے دن نہ کڈے۔ یہ ہمارا لائک کا حال۔ بھائی یہ فیس بک کے لائک کا تمہیں کیا پیدا؟ لائک تو اس دن تمہیں ملے گا جس دن تمہارا بھائی کہے آئی لائک یو برادر، جس دن ماں کہے آئی لائک یو بیٹا، جس دن بیٹا کہے آئی لائک یو ماما پاپا، جس دن پورا محلہ کہے آئی لائک یو بھائی، آپ جیسا ہمسایہ دنیا میں نہیں۔ یہ ہے لائک۔ ہمارے لائک کون سے ہیں؟ ہماری پکچر کو لائک مل جائے۔ پکچر کون سی ہے؟ جس کو فنشنگ کر کے بڑا خوبصورت بنایا ہے، بندہ جدو سامنے ہوتا بندہ ادھر ویندا ہے تو ادھر ویندا بھی یہ کدھروں چاند چڑھ گیا۔ قسمیں ان کی پکچریں دیکھا کرو فیس بک پہ، ایسے لگتا ہے مصر سے آیا، تو جب سامنے آتا ہے نا پھر حبش یاد آتا ہے، افریقہ یاد آتا ہے، جب فیس بک پہ دیکھو امریکہ یاد آتا ہے۔ یہ دیکھ لیں۔ اچھا پھر ان کی عجیب سچویشن ہوتی ہے جب چہرے پہ فیس بک پہ لگاتے ہیں نا میک اپ، وہ مجھے تو کہتے ہیں کئی صحافیوں نے مجھے پوچھا آپ کیا لگاتے ہیں، میں نے کہا اللہ نے لگایا ہوا ہے سب کچھ، ہمیں کیا لگانے کی ضرورت ہے۔ یہ صورت میں عزت نہیں ہے، یہ سیرت اور کردار میں عزت ہے۔ حسن تو کردار کا۔ بھائی فیس بک سے نکلیں، ادھر لائک کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ کے کالج میں اسٹوڈنٹ کہے آئی لائک یو کلاس فیلو، آپ جیسا کلاس فیلو مجھے دنیا میں نظر نہیں۔ جب آپ ایک دکان پہ بیٹھے ہو مالک بن کے تو آپ کا نوکر بولے آئی لائک یو مالک، آپ جیسا مالک مجھے نہیں ملا، اور تم جب نوکر بیٹھا ہو تو مالک کہے یہ گلے کی چابی ہے آئی لائک یو غلام، آپ جیسا مجھے غلام فرما بردار متی نہیں ملا۔ یہ ہے لائک۔ نمازی کہے آئی لائک یو امام، ہم کیسے کرتے ہیں مولوی کو لائک؟ جب اس کو مسجد میں رکھنا ہوتا تو فرشتہ بنا کر رکھتے ہیں، بس جی بڑا اچھا عالم مل گیا ہے، جدوں نو کرنا شیطان بنا کے کرنا۔ خباروں میں دبے لگانے ہیں تاکہ دوسری مسجد میں وہ خطاب نہ کر سکے، امام نہ بن سکے۔ بھئی یہ کون سا اسلام کی تم خدمت کر رہے ہو؟ اگر آپ کا اس کے پیچھے نہیں پڑھنے کو دل کر رہا تو اس کو کہو یہ آپ کو گفٹ ہے، ایک گلدستہ لے کر آؤ پھول کا، اور مسجد میں تقریب رکھو کہ آج ہم اپنے استاد کو ریٹائر کر رہے ہیں اور انہوں نے دوسری مسجد میں جانا ہے، تو اللہ ان کے ہاں وہاں کام لے لے۔ تو اس کو اچھے طریقے سے گلدستہ دے کر، عبدالوہاب صاحب جو امام صاحب مسجد کا فارغ کرنا ہو اس کو اچھی طرح گلدستہ دے کر پوری نمازیوں میں، تاکہ دوسری جگہ جب پکچر پہنچے تو وہ بولیں کہ یہاں اس نے اچھا کردار لوگوں میں تقسیم کیا ہے، اسلام پھیلا ہے، آج یہاں بھی اسلام پھیلائے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ وہ جس مسجد میں چلے جائیں ہم ادھر جاتے ہیں، وہ اینو کو رکھے آجے کہتے ہیں انجدہ ہے۔ بھئی یہ کام تو اللہ کا ہے۔
پھر کہتے ہیں جی یہ مولوی صاحب تنخواہ نہیں لیتے، کوئی لیتے نہیں۔ میں عبدالوہاب کو بھی بولوں گا کہ آپ کو بھی چاہیے جس مسجد میں بھی جمعہ پڑھائے پیسے لیا کرو، ان سے لے کر امیر وہابیوں سے لے کر غریب وہابیوں کو دے دیا کرو، ان کو دیا کرو پیسے۔ امیر ضرور ہے مگر اس کو چاہیے یہ پیسہ اگر آپ سے 5000 بھی لے لے نا جمعے پہ تو وہ 5000 دے دے کسی بیوہ عورت کو، اس کو اچھا کمبل مل جائے گا، جس کمبل میں سوئے گی تو جتنا سکون آئے گا اللہ قبر میں سکون عطا فرما دے۔ آپ کو بھی میں بولتا ہوں کہ آپ اپنی کسی امیر دوست سے کام کرتے ہیں نا تو اس کو بولا کرو یار 10,000 روپیہ دے، میرے محلے میں بچے یتیم ہیں، میں نے پورے مہینے کا ناشتہ لگوانا ان کا کہ وہ حلوہ پوری کا ناشتہ کرے جس طرح میرے بچے کرتے ہیں۔ یار اتنے لفظ سے ہو کیا جاتا ہے؟ اپنے دوست کو بول دیا کرو۔ کوئی کروڑ پتی آپ کا دوست ہے، لاکھ پتی، اس کو بولو بھائی 5,000 روپیہ مہینے کا، میری گلی میں 4 بچے یتیم ہیں، ایک بیوہ عورت ہے، میں چاہتا ہوں اس کے بچے بیکن ہاؤس، ڈی پی ایس، ایل جی ایس، الائڈ پٹنائٹ، دا اسپرٹ، جتنے بڑے برانڈ کے سکول ہیں وہاں پڑھیں، میرے بچے، اس کو 5,000 فیس لگا دو۔ کردار کتنا ہے ہمارا؟ یہ کتنے نمازی بیٹھے ہیں؟ اگر کوئی چرسی مرتا ہے نا تو چرسی اس کے گھر جاتا ہے، کہتا ہے بچوں گھبرانا نہ، آپ کا ابو میرا دوست تھا، ہم آپ کے سر پہ ہیں۔ سیاستدان مرتا ہے نا تو سیاستدان اس کے گھر میں جاتا ہے، بھی بچے گھبرانا، بھینا گھبرانا، اسی تھوڑے سر تے۔ اگر کوئی کبوتر باز مرتا ہے نا تو کبوتر باز اس کے گھر میں جاتا ہے، کہتا ہے بھی بچے گھبرانا نہیں، میں آپ کا چچا ہوں، آپ کا ابو میرا دوست تھا تو میں آپ کے سر پہ ہوں۔ میں ان نمازیوں سے آج ریفرنڈم کرانے لگا ہوں کہ تیری نماز بے سرور، تیرا امام بے حضور، ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر۔ میں ریفرنڈم کرانے لگا ہوں ان نمازیوں میں، مجھے پتہ چلے کہ کون نماز کی روح کو سمجھتا ہے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا کون سا آدمی مقصد سمجھتا ہے۔ میں کہ ویسے ہی مسجد میں ایک رسماً فرض نماز پڑھنے آتے ہیں، یہ ریفرنڈم ہونے لگا ہے۔ کتنے نمازی بیٹھے ہیں ادھر ملیر میں 100 مسجد ہوگی، 100 مسجد میں 100 نمازی لگا لو، کتنے ہزار آدمی بنتا ہے؟ 10,000۔ کتنے؟ 10,000 آدمی بنتا ہے۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، ادھر 100 نمازی لگا لو، اب 100 آدمی ایک مسجد میں نماز پڑھتا ہے، اس میں سے ایک آدمی فوت ہو گیا ہے، وہ 99، اور اس میں سے آگے مولوی صاحب ڈال لو تو پورا پھر ہو گیا 100۔ اب 100 آدمی ان کے گھر میں گیا ہے کہ بھئی یہ نمازی فوت ہو گیا ہے، آپ نے اپنے بچوں کو سکول سے نہیں ہٹانا، یہ بیوہ کو کہنا ہے کہ آپ نے کام نہیں کرنے جانا، ہم 200 روپیہ ڈالیں گے، 20,000 روپیہ بن جائے گا ہمارا، اور 20,000 آپ کے گھر پہنچے گا عزت کے ساتھ۔ آپ کے خامد نے نمازیوں میں زندگی گزاری ہے، کبوتر بازوں میں نہیں گزاری۔ اگر کبوتر باز اپنے کبوتر باز دوست کے گھر جا سکتا ہے تو ہم نمازی کے گھر میں خبر گیری کے لیے کیوں نہیں جا سکتے؟ کتنے نمازی ہیں؟ کبھی سوچا ہے؟ سال بعد مسجد کا کلین بچھا دو جی، پینٹ کر دو جی، یہ پنکھے صاف کر دو جی، یہ اچھا ممبر بنا دو جی، یہ مولوی صاحب کے لیے کرسی اچھی بنا دو جی، یہ ممبر پہ میں نے ایک مسجد میں دیکھا 10 لاکھ ممبر پہ لگا دیا۔ تو جس ممبر پہ مولوی بیٹھتا ہے اس کو پوری زندگی نہیں 10 لاکھ دیا، جس نے ممبر پہ لوگوں کو تبلیغ کرنی ہے اس کی موٹر سائیکل دیکھ کے بھی پوچھتے ہیں کہاں سے لی گئے، اس کی بائک بھی پسند نہیں ہے۔ یہ دیکھیں نماز کے ٹائم آپ کی کتنی پیاری یہ کوٹی ہوتی ہے برانڈ کی، مولوی صاحب کی آگے لنڈے کی، پھر شرم نہیں آتی کہ اپنے پیشوا امام کی بھی تمہیں خبر نہیں ہے کہ میرے پیشوا امام کی اچھی کوٹی ہوگی تو دیکھنے والے کہے گا کہ ان کا امام پرسنالٹی والا ہے، بلکہ ہم تو امام کا اچھا لباس دیکھ کر بولتے ہیں اینو مسجد راس آ گئی ہو۔ ہاں جی، ہم تو یہ باتیں کرتے ہیں۔ اچھا پھر میں دیکھتا ہوں لوگ کہتے ہیں کہ یہ مولویوں کے بچے مولوی کیوں نہیں بنتے؟ بھئی کیسے بنے؟ مسجد کی لیٹرین کے اوپر تو تم اس کا مکان بناتے ہو، ایک کمرہ بنا ہوتا ہے، ایک واش روم بنا ہوتا ہے، اس کے بچے دیکھتے ہیں کہ یہ ساری مسجد اتنی خوبصورت شیش محل بنا دیا ہے، اور امام کی رہائش کا ایک کمرہ۔ میں نے ایک مسجد میں سفر کیا تو اس مسجد کے امام صاحب کی رہائش میں لےٹا تو اوپر سے میرے اوپر گرد و غبار پڑے، اور وہ سرکیاں کانے کی، وہ پرانے دور کی، اور میں نے مسجد میں جا کر بولا یہ کیا فائدہ مسجد میں ٹیلیں اتنی لگانے کا اگر اس مسجد کو آباد کرنے والے کے گھر کی چھت بھی اچھی نہیں۔ ہر فیکٹری والا فیکٹری بنا کے پہلے مزدوروں کا گھر بناتا ہے،
लेबर कॉलोनी बनती है कि नहीं बनती? ऊंची बोले। आप तुमने नहीं बोलना, मुझे पता है। ये बातें, ये तरबियत वाली बातें हैं। घर मस्जिद वाले को पहले इमाम का घर बनाना चाहिए। अच्छे घर में इमाम रहेगा, किसी अच्छे वाले घर की तरफ देखेगा नहीं, बात डंके की चोट पे कहेगा कि जिस सीलिंग वाले मकान में तुम रहते हो उसी सीलिंग वाले में मैं रहता हूं। मैं आपके ना जी कोई खास नहीं रखता, सिर्फ बात करता हूं तो हक की बात करता। तो हम क्या करते, जो मौलवी थोड़ा जा सहंदा हो जाए ना, आंदे ने एदा नैब दे दायरे च ना लिखाओ। भाई तुम्हें इमाम मस्जिद से क्यों नफरत है? ये देखें, मैं इतने लोगों में सवाल किया है,